چلے میں آپ کو کچھ سال پیچھے لے چلتا ہوں. جب ہم چھوٹے تھے، جو میری بہن تھی بڑی، اچھا میری جو بڑی بہن ہے مجھے ان سے سخت اختلافات ہیں، اصولی اختلافات ہیں، چونکہ اصل میں انہوں نے میری ماں پہ مل مار لیا تھا، اور میری ماں ہمیشہ میری بہن کی طرفدار رہی ہیں، میری طرف ان کی کم توجہ رہی ہے، اور اس وجہ سے میں نے کبھی کہا نہیں، اللہ معاف کرے، بہت ڈر لگتا ہے بہنوں سے بھی ماں سے بھی، دل میں نے ہمیشہ غصہ پال کے رکھا، اس کو میں باقاعدہ تھاپڑ کے اور کرتا رہا کہ ہاں یہ بہن جو ہے ماں کی ساری توجہ. آپ اندازہ کریں ماں بیمار ہوئی ہے تو بہن کو پتا ہے، کہاں سے پتا چلتا ہے میں آج تک نہیں ٹریس کر پایا. کوئی دل میں کوئی ٹیلی پیتھی ہے یا ماں کے پاس کوئی خفیہ چیز ایسی تھی، ماں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پتا ہے، اسے پہلے پتا ہوتا تھا. وہ بہاولپور میں تھی، میں لاہور میں تھا، کبھی پتا نہیں چل پایا. نتیجتاً غصہ بڑھتا رہا یہ سوچ کے کہ سارے تحفے یہ لے جاتی ہے، سارے لاڈ یہ لے جاتی ہے، ماں کا جب جی چاہتا اٹھ کے ان کے پاس چلی جاتی، میرے پاس کیوں نہیں آتی. بہت سالوں کے بعد پتا چلا کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت میں ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس پہ جو بیتتی ہے وہ آپ پہ بیتنے لگتی ہے. اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. اللہ گری کے رحمت کرے، اشفاق صاحب کہتے ہوتے تھے کہ خدا کمینوں کو بیٹیاں نہیں دیتا، بیٹی کو پالنا، بیٹی کو سنبھالنا اٹسیلف بہت مشکل کام ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں میری آنکھوں کا نور ہیں، لیکن اللہ معاف کرے مجھے ان پہ غصہ بھی کافی آتا ہے، اس لیے کہ اتنی ناشکری، شاید بچیاں ساری ناشکری ہوتی ہوں گی، 10 چیزوں کی لسٹ دیں گی، 9 لا کے دے دیں، ایک چیز رہ گئی، اس نے 9 بھول جانی ہے، وہ جو ایک نہیں آئی شام تک اسی کا ذکر کرنا، کیوں نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیوں نہیں آئی. اب بندہ بشری ہے نا جی، غصہ آ ہی جاتا ہے. تو اب ان کے سامنے تو میں نہیں کہتا، وہاں تو میں بہت مؤدب اور بہت ایک کمپوزڈ باپ بن کے رہتا ہوں کہ ہاں میرا بچہ اور کیا چاہیے. ابھی جب بیٹھے تھے آفس میں تو میری بیوی کا فون آیا. میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کو بہت عزیز رکھتا ہوں. اس معاملے میں تھوڑا سا بہادر ہوں، لوگ اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے، میں دل سے تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرا گھر اور مجھے سنبھالا ہوا ہے. اور مردوں کے غصے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اگر تھوڑے سے آپ مشہور ہوں، آپ کی مصروفیات اتنی، مطلب رات آپ 1:30 بجے گھر پہنچ رہے ہوں اور ساری رات بیٹھے، آپ اس ڈر سے بیٹھے رہیں کہ صبح ڈرائیور آئے گا تو غریب بیل دے گا اور بیل نہیں کمرے تک پہنچے گی تو وہ کیا کرے گا، اور صبح تک اس انتظار میں جاگتے رہیں، اور صبح بچے بھی سو رہے ہوں اور آپ ان کو پیار کر کے اور نکل آئیں پورے دن کے لیے پھر، تو آف کورس اس طرح کے رشتوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، پر وہ عورتیں ساری سنبھالتی ہیں. اس لیے جنت ان کے پاؤں میں ہے، مردوں کے غریب پاؤں کے نیچے چپلیں اور جوتے، اور ماں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی بھی ہوں تو بھی جنت تو وہاں ہے نا. میری بیٹی ویسے ڈھونڈتی رہتی، ماما کہاں کر کے جنت ہوگی. اچھا میری بیوی کی ایڑیاں پھٹی ہوئی نہیں ہیں. اللہ نے جس چیز کو، عورت ذات کو دنیا کا حسن اور خوبصورتی بنائی، ماں نہ ہوتی تو دنیا نہیں چل سکتی تھی، بہن نہ ہوتی تو رشتے نہیں چلنے تھے، بیٹیاں نہ ہوتی تو آپ زندہ نہ رہتے. اور حد یہ ہے کہ بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ آپ فارغ ہو گئے. کہاں فارغ ہو گئے؟ بیٹیوں کے بچے تو بھی آپ نہیں پالنے، بیٹیوں کے بچوں کی شادیاں وہ بھی آپ نے ہی کرنی ہے. اللہ نے رشتوں کو گوند کے رکھ دیا.